قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے، صدا زہرا کی آتی تھی، اٹھو سہارا دو، صدا زہرا کی آتی تھی، اٹھو غازی سہارا دو، میرے بیٹے نے تنہا اکبر اٹھایا ہے، قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے، شہ بے کس اٹھا لائے ہے قاسم کے، شہ بے کس اٹھا لائے ہے ٹکڑے لاش قاسم کے، تڑپ کر مان ہر ٹکڑا کلے جیسے لگایا بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے، علی کی بیٹیوں کا سر کھلے بازار میں جانا، علی کھلے بازار میں جانا، یہی وہ زخم ہے عابد کو جسے نے رلایا ہے، قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے، نعرے سلوات۔ جہاں میں کس کو ہے عرفان سجدہ حسین، جہاں میں کس کو ہے عرفان سجدہ حسین، شعور کی حد آخر ہے نقش پائے حسین، شعور کی حد آخر ہے نقش پائے حسین، ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے،
ابھی بتاؤں گا سورج کا روشنی کیا ہے، ذرا جبیں پر اٹھا لوں میں خاک پائے حسین، ذرا جبیں پر اٹھا لوں میں خاک پائے حسین، خدائے پاک کا تحفہ ہے قاسم و اکبر، خدائے پاک کا تحفہ ہے قاسم و اکبر، وہ مرتضیٰ حسن ہے یہ مصطفیٰ حسین، وہ مرتضیٰ حسن ہے یہ مصطفیٰ حسین، امام پیچھے سید امام پیچھے سید و زہر آگے ہیں، یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین، یہ ہے نماز شہادت با اقتداء حسین، جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، جب اپنا وقت شہادت قریب تر دیکھا، تبسم علی اصغر سے مسکرائے حسین، تبسم علی اصغر سے مسکرائے حسین، لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی، لحد میں آ گئے مولا بھی اور فرشتے بھی، نئے مقام میں ہوئی دھوم سے آزاد حسین، سروش روز ازل ہی ہمارے دیدہ و دل، سروش روز ازل ہی ہمارے دیدہ و دل، بطور خاص بنائے گئے برائے حسین، شعور کی حد آخر ہے نقش پائے حسین، جہاں میں کس کو ہے عرفان سجدہ حسین،
جلدی پڑھو آگے جلدی ہے خیمہ ابن حسن میں ہے جو آئی مہندی پیاری دختر شہب کس کی ہے لائی مہندی رو دیے ابن حسن سوچ کے کچھ حال اپنا رو دیے ابن حسن سوچ کے کچھ حال اپنا جس گھڑی خاص میں نوشاد نے لگائی مہندی سہرا باندھے ہوئے میدان میں وہ قتل ہوا سہرا باندھے ہوئے میدان میں وہ قتل ہوا بیاہ کی ہائے اسے راسنا آئی مہندی بدلے شربت کے پیا دولہا نے آبے خنجر بدلے شربت کے پیا دولہا نے آبے خنجر خون میں قاسم نوشاد نے نہائی مہندی سبز تھی سرخ ہوئی ہاتھ میں نوشاد کے انیس سبز تھی سرخ ہوئی ہاتھ میں نوشاد کے انیس خوش ہوئی ایسی کہ پھولے نہ سمائی مہندی خیمہ ابن حسن میں ہے جو آئی مہندی سارے سوال شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں جگہ بول لیے مزاروں کی خاطر جگہ بول لیے مزاروں کی خاطر زمیں پہ شہدی نشان کھینچتے ہیں زمیں پہ شہدی نشان کھینچتے ہیں
اے درد تھم جا کہا رو کر اکبر نے درد تھم جا کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں کلیجے سے بابا سنا کھینچتے ہیں پکاری سکینہ دعائی ہے بابا پکاری سکینہ دعائی ہے بابا ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں کجا بیڑیاں اور کجا پائے آبے کجا بیڑیاں اور کجا پائے آبے یہ لنگر کہیں نہ تباہ کھینچتے ہیں یہ لنگر کہیں نہ تباہ کھینچتے ہیں شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا شہید کربلا بابا بیان کرتی تھی یہ صغرا غریب بے وطن بابا حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیغوں سے کٹوایا حسن کو زہر پلوایا تمہیں تیغوں سے کٹوایا مٹایا رفتہ رفتہ
پنجتن بابا مٹا رفتہ رفتہ یوں نشان پنجتن بابا اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پہ روتی اگر ہمراہ میں ہوتی تمہاری لاش پہ گدائی کر کے پہناتی تمہیں دو گز کفن بابا گدائی کر کے پہنا گز کفن بابا شہید کربلا بابا غریب بے وطن بابا جب تلک ذکر ازا ہے افتخار فاطمہ جب تلک ذکر ازا ہے افتخار فاطمہ ہے عزاداروں سے راضی کردگار فاطمہ ہے عزاداروں سے راضی کردگار فاطمہ اور دھڑکنوں میں عشق ہے جب سے شہ دلگیر کا دھڑکنوں میں عشق ہے جب سے شہ دلگیر کا دل ہمارا ہے اسی دن سے دیار فاطمہ دل ہمارا ہے اسی دن سے دیار فاطمہ اور نہ رہا ہمراز جب زہرا کا کوئی دہر میں نہ رہا ہمراز جب زہرا کا کوئی دہر میں بن گئے اشک غمیش ہے رازدار فاطمہ بن گئے اشک غمیش ہے رازدار فاطمہ اور سرکار دیکھیے گا ذکر مریم کا کبھی قرآن میں آتا نہیں رضا بھائی ذکر مریم کا کبھی قرآن میں آتا نہیں گر نہیں کرتی وہ حاصل اعتبار فاطمہ گر نہیں کرتی وہ حاصل اعتبار فاطمہ اور آ گئے حسنین و حیدر مصطفیٰ زیر کسا آ گئے حسنین و حیدر مصطفیٰ زیر کسا آیا اے تطہیر کو ہے انتظار فاطمہ آیا اے تطہیر کو ہے انتظار فاطمہ اور زر خریدو دور ہی رہنا جو چاہو حیات زر خریدو دور ہی رہنا جو تم چاہو حیات میری آنکھوں سے رواں ہے آبشار فاطمہ میری آنکھوں سے رواں ہے آبشار فاطمہ اور آئے گا یہ شعر دیکھیے گا خصوصاً آئے گا سورج سوا نیزے پہ بس ان کے لیے میرے لیے نہیں آئے گا آئے گا سورج سوا نیزے پہ بس ان کے لیے دھوپ میں جن کے ستم سے ہے مزار فاطمہ دھوپ میں جن کے ستم سے ہے مزار فاطمہ دھوپ میں جن کے ستم سے ہے مزار فاطمہ خلد بچوں کا زمیں شوہر کی زہرا کا فلک خلد بچوں کا زمیں شوہر کی زہرا کا فلک ہے زمین سے آسماں تک اقتدار فاطمہ ہے زمین سے آسماں تک ہے زمین سے آسماں تک اقتدار فاطمہ موت برحق ہے یقیناً آئے گی آصف کو بھی موت برحق ہے یقیناً آئے گی آصف کو بھی بات بن جائے جو مل جائے جوار فاطمہ بات بن جائے جو مل جائے جوار فاطمہ ایک قطع حاضر خدمت ہے حضور شاعر کی اپنی فکر ہے سمجھنے والوں کی اپنی فکر ہے شاعر کیا کہتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں
نعرہ سوال پڑھیں آپ حضرات ایک. محلوں میں سقیفہ کے جو بیٹھتا ہے اکثر، محلوں میں سقیفہ کے جو بیٹھتا ہے اکثر، اس کو نہیں بھاتا ہے دربار ابو طالب. اس کو نہیں بھاتا ہے محلوں میں سقیفہ کے جو بیٹھتا ہے اکثر، اس کو نہیں بھاتا ہے دربار ابو طالب. منہ مارتا پھرے جو جھوٹوں پہ امیہ کے، منہ مارتا پھرے جو جھوٹوں پہ امیہ کے، وہ قلب کیا سمجھے گا معیار ابو طالب. ایک اور سلوات پڑھتے ہیں. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوسیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقالہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلی اللہ قصدا سبیلا. صلوات پڑھتے ہیں. ارادہ رب العزت ہے کہ اللہ کے سامنے ہدایت کو ظاہر کر دینا ہے، بتا دینا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے ہدایت کے سبیل کو بتا دیا اور انتظام ہدایت کا اعلان فرما دیا، تو اب انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ اسے مانے یا نہ مانے. اس لیے کہ اس کے ماننے نہ ماننے سے اللہ کے اوپر کوئی اثر پڑنے والا نہیں. ساری دنیا مل کے اگر اللہ کو سجدہ کرے، جب بھی اس کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے. اور اگر ساری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، جب بھی اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. اور چاہے اس نے یہ شان ہے تو اس نے یہ شان اپنے بنائے ہوئے میں بھی رکھی ہے. اس لیے کہ ساری دنیا اگر رسول کی رسالت کے مخالف ہو جائے، جب بھی رسول رسول رہیں گے، اور ساری دنیا اگر رسول کو ماننے لگے، محمد رسول اللہ کہنے لگے، جب بھی رسول اللہ کی عظمت میں کوئی کمی یا زیادتی ہونے والی نہیں. اسی طرح سے مولا علی کا بھی مسئلہ ہے کہ ساری دنیا اگر علی کو ماننے لگے، جب بھی علی کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے. اور ساری دنیا اگر علی کی مخالف ہو جائے، جب بھی علی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہونے والی. لیکن اس لیے کہ انہیں دنیا والوں نے نہیں بنایا ہے، انہیں اللہ نے بنایا. اور جب اللہ بناتا ہے تو وہ صفات اور عظمت کا خود ذمہ دار ہوتا ہے. اور اس نے آواز دی کہ بھئی میں نے بنایا ہے، تم نے نہیں بنایا ہے. تمہارا کام بنانا نہیں ہے، تمہارا کام ماننا یا نہ ماننا ہے. اب میں نے دکھا دیا ہے، مانو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں مانو گے تو تمہارا ہی نقصان ہوگا. لہذا اگر اپنا فائدہ چاہتے ہو تو تمہیں چاہیے ہے کہ اہل بیت اطہار کو جس شان سے ہم نے کائنات میں بھیجا ہے، اس شان سے ان کو سمجھو اور ان کے قدموں پر سر جھکاؤ. اور جب ان کے دربار میں آؤ گے تو تمہیں دین بھی ملے گا، ان کے دربار میں آؤ گے تو تمہیں اسلام بھی ملے گا، شریعت بھی ملے گی، سرحدار راستہ بھی ملے گا. لیکن افسوس اسی پر ہے کہ لوگ ادھر ادھر بھاگتے رہے اور اہل بیت کے در پر نہیں آئے. دیکھیے اہل بیت کی شان عجیب و غریب ہے. خدائی قسم اللہ نے اپنے نبی کو اسی لیے بھیجا
کائے کے لیے بھیجا؟ کبھی آپ غور فرمائیں کہ رسول اللہ کا کام کیا تھا؟ تو ایک عام جملہ جو عام طور سے تمام عالموں نے بیان کیا، وہ یہی بیان کیا کہ نبی کائنات میں آئے تھے اللہ کو پہچنوانے کے لیے، یعنی رسول کا کام تھا اللہ کو پہچنوانا، دین کو پہچنوانا، اور اللہ کے ذمہ بھی یہی ہے کہ وہ پہچنوا دے، بتا دے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں پہچنوا دوں ہدایت کی سبیل کو، اور رسول کو ہم نے اسی لیے بھیجا کہ رسول مجھے پہچنوا دے اور سبیل ہدایت کو بتا دے۔ ظاہر سی بات ہے تو رسول کا کام ہے اللہ کو پہچنوانا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، بڑی نازک سی بات ہے کہ پہچنوانے آئے تھے اللہ کو، لیکن جب ممبر پر بیٹھے تو آغوش میں حسین کو اٹھا کے آواز دی، ھذا حسین فارفوہ، دیکھو یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہچنوانے آئے ہیں اللہ کو اور پہچنوا رہے ہیں حسین کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، دیکھیں پہچنوا رہے ہیں حسین کو، یعنی اہل بیت کو پہچاننا ہی اللہ کو پہچاننا ہے۔ اگر ان کا پہچان لینا ہی اللہ کو پہچاننا نہ ہوتا تو رسول اہل بیت کو نہ پہچنواتے، لیکن نہ پہچنواتے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ انسان اہل بیت اطہار کی عظمت کو سمجھے۔ اب یہاں کے اوپر بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں اور بحثیں ہوتی ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کو بھیجا ہے، جو بھی نبی کائنات میں آیا ہے، وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً جتنے بھی معجزات لے کے آیا یا جو فضائل لے کے آیا یا جو بھی واقعات اس سے سرزد ہوئے، وہ میں سمجھتا ہوں تمہید ہے فضیلت آل محمد کی۔ لیکن تمہید ہے فضیلت آل محمد کی، کیونکہ آل محمد کائنات میں آنے والے تھے اور فضائل کا اظہار ہونے والا تھا، لہذا اللہ نے ایک ایک نبی کو معجزہ دے کے بھیجا، واقعات ظاہر کیا ہے تاکہ زمانہ ان واقعات کو دیکھنے کا عادی ہو جائے، اور جب آل محمد کوئی معجزہ دکھائیں تو ان کے معجزے کا انکار یہ کہہ کے نہ کر دے کہ صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ علی کو آغوش رسالت میں تلاوت کرنا تھی، لہذا حضرت عیسیٰ کو بولنے کا معجزہ دے کے پہلے بھیج دیا تاکہ نبیوں کے بولنے کے قائل ہو جاؤ، تاکہ علی کے بولنے پر اعتراض نہ کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ اب ظاہر سی بات ہے بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، لوگوں نے کہا کہ صاحب آپ کیسی بات کرتے ہیں، اس سے تو انبیاء کے مرتبے گھٹتے ہیں۔ خدا کی قسم، ہم کیا کسی کو گھٹائیں گے اور ہم کیا کسی کو بڑھائیں؟ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت عیسیٰ یا جناب سلیمان پیغمبر کائنات میں تشریف لائے تو اللہ نے انہیں حکومت عطا کی۔ دیکھیے حکومت عطا کی، اور کیسی حکومت عطا کی کہ روایتوں میں بیان ہوا کہ نہ ان سے پہلے اتنا بڑا کوئی بادشاہ گزرا، نہ ان کے بعد کوئی اتنا بڑا بادشاہ گزرا۔ جیسی حکومت سلیمان کو ملی تھی ویسی کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ دیکھیے کائنات میں کسی کو نہیں ملی، اس لیے کہ سلیمان کی حکومت زمین پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی، جنوں پر بھی تھی، انسانوں پر بھی تھی، چرند بھی حکومت میں تھے اور پرند بھی حکومت میں تھے۔ ساری کائنات کو اللہ نے سلیمان کا تابع بنا دیا تھا، اطاعت گزار بنا دیا تھا، اور ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا سلیمان پیغمبر کے لیے۔ لیکن ساری حکومت، ان سے بہتر حکومت کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ حکومت ملی تو کیسے ملی، کس انداز سے ملی؟ دیکھیے کس انداز سے ملی۔ اب لوگوں نے یہ بیان کیا کہ جب سلیمان نے حکومت مانگی تو اللہ نے ایک انگوٹھی عطا کی۔ جبریل یہ انگوٹھی جنت کے خزانے سے لے کے آئے، اور لانے کے بعد انہیں نے یہ انگوٹھی حضرت آدم کو دی اور یہ کہا کہ یہ انگوٹھی پہن لیجئے۔ حضرت آدم نے وہ انگوٹھی پہن لی، اور جیسے ہی وہ انگوٹھی پہنی سلیمان پیغمبر بادشاہ ہو گئے، ساری کائنات ان کی مطیع ہو گئی، اور ساری کائنات کے اوپر ان کا آتا ہو گیا، اور ساری کائنات پر ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو اب یہاں کے اوپر یہ بیان ہو رہا ہے کہ صاحب وہ حکومت جو ملی تھی وہ انگوٹھی کی وجہ سے تھی، یعنی ساری حکومت ایک طرف اور وہ انگوٹھی ایک طرف۔ یہ وہ انگوٹھی ایک طرف، اب یہ وہ انگوٹھی تھی کہ جو حکومت والی انگوٹھی تھی، اب یہ دھیرے دھیرے انگوٹھی آگے بڑھتی رہی، نبیوں کے پاس آتی رہی، پوری توجہ چاہ رہا ہوں، نبیوں کے پاس آتی رہی،
اور پھر وراثت میں آگے بڑھتے بڑھتے ختمی مرتبت تک آئی. ختمی مرتبت نے مولا علی کو دے دی. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں وہ انگوٹھی کو پہن لیا اور وہ انگوٹھی حضرت علی کے ہاتھ میں تھی. اب حضرت علی نماز کے عالم میں تھے. جب نماز کے عالم میں تھے تو آگے سائل نے سوال کیا. دیکھیے سائل نے سوال کیا, پوری توجہ سنیے گا. سائل نے سوال کیا اور جب سائل نے سوال کیا تو علی نے انگلی کا اشارہ کر دیا, اور جب علی نے انگلی کا اشارہ کر دیا تو سائل نے ہاتھ سے انگوٹھی اتار لی. یہ کیا ہوا؟ قرآن نے اسے زکوٰۃ کہا. قرآن نے اسے زکوٰۃ کہا کہ یہ علی نے زکوٰۃ دی ہے. دیکھیے علی نے زکوٰۃ دی ہے. ایک سوال میں تمام مسلمانوں سے کرنا چاہتا ہوں, بھائی زکوٰۃ مال کا کتنا حصہ ہے؟ بھائی زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا کیا تھا, کون سا حصہ ہے؟ تو ان کا ساتھ 40واں حصہ ہے. نہیں غور فرمایا؟ خمس 5ویں حصے کا نام ہے اور زکوٰۃ 40ویں حصے کا نام ہے. دیکھیے زکوٰۃ 40ویں حصے کا نام ہے, اور وہ بھی اس مال میں سے کہ جو سال بھر کے خرچے کے بعد بچا ہو, اور ایسا مال ہو کہ اس میں نہ اضافہ ہوا ہو نہ اس میں کمی ہوئی ہو, بس وہ الگ رکھا ہوا ہو, سیف ہو, ایک جگہ پر ہو, نہ اس میں اضافہ ہو نہ اس میں کمی ہو, جتنا ہے اتنا رہے, اس کا 40واں حصہ اس کا نام ہے زکوٰۃ. دیکھیے اس کا نام ہے زکوٰۃ. تو زکوٰۃ ہے 40واں حصہ. نہیں توجہ فرمائی آپ نے, 40واں حصہ. اب جو لوگ کہتے ہیں سلیمان سے بڑھ کے کوئی بادشاہ ہی نہیں گزرا, ساری کائنات میں نہ گزرا ہوگا, لیکن ہم تو یہی دیکھتے ہیں کہ علی کی حکومت کے 40ویں حصے کے برابر سلیمان کی بادشاہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے بھائی, جس کی زکوٰۃ میں سلیمان کی حکومت نکل جائے پھر اس کی حکومت کا کیا کہنا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد, صلوات پڑھیں محمد. کیونکہ زکوٰۃ 40ویں حصے کا نام ہے. اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے وہ انگوٹھی سائل کو دے دی. دیکھیے سائل کو دے دی. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں, سلیمان نے انگوٹھی پہن کے حکومت کی, یا یوں کہا جائے کہ انگوٹھی پہن کے حکومت حاصل کر لینا اور ہے, اور حکومت انگوٹھی کو زکوٰۃ میں عطا کر کے تاج ولایت حاصل کر لینا یہ اور بات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد, ایک اور صلوات پڑھیے محمد, ایک اور صلوات پڑھیں محمد. محترم مقصد کلام یہ ہے کہ در اہل بیت پر انسان آئے اور انسان عظمت اہل بیت کو سمجھے. لیکن افسوس اسی پر ہے کہ لوگوں کی سب کچھ سمجھ میں آتا ہے مگر اہل بیت کی عظمت سمجھ میں نہیں آتا. ہم کیا سمجھنے چلے ہیں, کیا سمجھنے چلے ہیں؟ خدائی قسم آپ کبھی غور فرمائیں کہ مثلا حضرت آدم, میں 2-3 دن سے حضرت آدمی کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ حضرت آدم اللہ نے خلق کیا, آدم خلق ہو گئے, جنت سے باہر آ گئے. دیکھیے جنت سے باہر آ گئے, ترک اولا ہو گیا. اور تفسیر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام, اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت آدم جس درخت کے پاس منع کیا گیا تھا اس درخت کے پاس چلے گئے, اور وہ درخت ایسا تھا کہ اس درخت کو اللہ نے تمام درختوں سے ممتاز کیا تھا, اس لیے کہ جنت میں تمام درخت جو تھے اس میں ایک ایک پھل آتا تھا, لیکن یہ درخت ایسا تھا کہ درخت ایک تھا, پھل سب تھے. دیکھیے پھل سب تھے, اس میں سیب بھی تھا, امرود بھی تھا, انجیر بھی تھی, اور گیہوں بھی تھا. ساری چیزیں ایک ہی درخت میں نظر آتی تھیں, اور ان معنوں میں اللہ نے اس درخت کو تمام درختوں سے ممتاز کیا تھا. اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں وہ درخت مخصوص تھا ہم سے, اور ہماری بغیر اجازت کے اس درخت سے کوئی پھل لے نہیں سکتا تھا. آدم نے اس درخت سے ایک پھل ہماری اجازت کے بغیر لے لیا, اور جب بغیر اجازت کے کھا لیا تو ترک اولا ہو گیا.
اور جب ترک اولا ہو گیا تو اللہ نے انہیں جنت سے باہر کر دیا. دیکھیے آدم نبی ہیں، اللہ آدم پیغمبر ہیں، اور آدم کو نبوت اور پیغمبری کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنا خلیفہ بھی بنایا ہے، مسجود ملائکہ بھی بنایا ہے، معصوم ہے، خطا نہیں ہو سکتی. آدم جب جانشین ہیں اللہ کے، خلیفۃ اللہ ہیں، تو ان کا ہر عمل ہمارے لیے مشعل ہدایت ہوگا. یعنی جو بھی یہ عمل کریں گے وہ ہماری اصلاح کے لیے کریں گے، دیکھیے ہماری اصلاح کے لیے کریں گے، اور ان کے ہر عمل سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. جنت میں گئے ہیں تو جانے سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور جنت سے باہر آئے ہیں تو باہر آنے سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے. آدم نے جا کے اس درخت سے بغیر اجازت کے ایک پھل کھا لیا. اللہ نے آواز دی کہ اگر بغیر اجازت کے پھل کھا لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آدم تمہارے ذہن میں آل محمد سے ہمسری پیدا ہو جائے، کہ جو درخت آل محمد کے لیے بنایا گیا ہے اس درخت سے تم نے بھی پھل کھایا، لہذا ہمسری نہ پیدا ہو اس لیے باہر کر دیا، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ جو بغیر اجازت ان کا مال استعمال کر رہا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، جو بغیر اجازت ان کا مال استعمال کر رہا ہے وہ جنت میں رہنے کے لائق نہیں ہے. اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایک درخت جو اللہ نے اہل بیت کے لیے بنایا، اس درخت سے اگر ایک پھل کھا لیا تو آدم جنت میں نہ رہ سکے. تو سبق تو یہی ملتا ہے نا کہ اگر ایک درخت سے کوئی ایک پھل آدم کے بغیر، آل محمد کی اجازت کے بغیر کھا لے تو وہ جنت میں نہیں رہ سکتا. اب آپ انصاف سے بتائیں، ایک پھل کھا لینے کے اوپر آدم تو جنت میں رہ نہ پائے، اب اگر کوئی پورا باغ فدق چڑھ جائے تو وہ جنت میں کیا جائے گا؟ ایک صلوات پڑھے محمد ایک اور صلوات پڑھے محمد. لیکن پھر جنت میں جانے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا. اب حضرت آدم کائنات میں آئے، کیونکہ ایک ایک چیز جو ہے وہ غور طلب. حضرت آدم دنیا میں آئے، آنے کے بعد اب دنیا میں رہنے لگے، حوا سے ملاقات ہو گئی، اور اس کے بعد اولادوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، اولادیں ہو گئی. بڑی نازک بات آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان کرنا میرا کام. اس لیے کہ ہمارے شنہ بھائی نے بھی ابھی کہہ دیا کہ آدمی کی اپنی اپنی فکر ہوتی ہے، وہ اپنے اعتبار سے کہتا ہے، سننے والے اپنے اعتبار سے سمجھتے ہیں. لہذا بیان میں کروں گا، سمجھیں گے آپ. اب یہ کہ وہی سمجھیں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں، یا یہ کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی میں کہہ رہا ہوں. یہ فیصلہ ایک الگ فیصلہ ہے، بحث الگ بحث. حضرت آدم دنیا میں آ گئے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. دیکھیے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اکثر لوگ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ قابیل نے حابیل کو قتل کیا یا حابیل نے قابیل کو قتل کیا. اس کے لیے بہت آسان سا نسخہ آپ کو بتا دیتا ہوں. قاف سے قاتل بھی ہے اور قاف سے قابیل بھی ہے، اور ہے سے حلال بھی ہے اور ہے سے حابیل بھی ہے. اب ہمیشہ یاد رہے گا کہ قابیل قاتل تھا، حابیل حلال ہونے والے تھے. تو قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور اس کے بعد ان کی لاش کو لیے گھوما. دیکھیے لاش کو لیے گھوما، اور اس کے بعد اللہ نے دو ملائکہ کو حکم دیا کہ تم دو طائروں کی شکل میں جاؤ اور آپس میں لڑنے لگے. اور جب آپس میں لڑنے لگے، تفسیروں میں آپ کے سارے روایات مل جائیں گے، تو آپس میں لڑنے لگے، اور جب آپس میں لڑنے لگے تو ایک طائر نے دوسرے طائر کو مار دیا، اور پھر دوسرے طائر نے زمین کو کھودا اور اس طائر کی لاش کو سپرد کر دیا زمین کی. اب جو یہ کام کیا تو کہا اچھا یہ کام بھی ہو سکتا ہے، بس قابیل نے حابیل کی لاش کو بھی دفن کر دیا. پوری توجہ سنیے گا، یہ روایت بیان ہوتی. لیکن ہم نے پوچھا کہ یہ فرشتوں کی شکل میں بھیجا یا فرشتوں کو طائروں کی شکل میں بھیجا؟ کہاں؟ تو اب جو یہ فرشتے تھے
طائر تو تھے نہیں، فرشتے تھے. کہاں فرشتے تھے؟ تو جب فرشتے تھے تو فرشتے آپس میں لڑے، بے خطا ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے لگے، اور پھر بھی معصوم رہے. دیکھیے پھر بھی معصوم رہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک نے ایک کو مار دیا، کیا واقعی مر گیا؟ تفسیروں نے لکھا مرا نہیں تھا، بلکہ وہ تو فرشتہ تھا. دیکھیے فرشتہ تھا، بلکہ اس نے مرنے والے کی شکل اختیار کر لی، یعنی میت کی شکل اختیار کر لی. اور دوسرے فرشتے نے جو دفن کیا ہے وہ میت کو دفن نہیں کیا ہے، بلکہ شبیہ میت کو دفن کیا ہے. نہیں پہنچے آپ حضرات، دیکھیں نہیں پہنچے آپ حضرات وہاں جہاں تک میں لے جانا چاہتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے بھئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ ہو کے شبیہ بنا، اور دوسرے ملک نے شبیہ کو دفن کیا. تو اگر شبیہ کا بنانا اور شبیہ کو دفن کرنا جائز نہ ہوتا تو یہ عمل ملک نہ کر رہا ہوتا. ایک صلوات پڑھیں محمد. اور ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، اس روایت کو سب نے بیان کیا ہے. اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اصل کو دفن کرنے کا سبق جو سیکھا ہے وہ شبیہ سے سیکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد. دیکھیں شبیہ سے ہی سیکھا گیا ہے. اب بہرحال یہ کہ دن گزرتے رہے اور پھر اللہ نے جناب حبت اللہ کو بھیجا، اور تفسیروں میں ملتا ہے کہ پھر حضرت آدم رخصت ہو گئے، اور جب رخصت ہو گئے تو جناب حبت اللہ کی خلافت کا اعلان کرتے گئے، اعلان کر کے گئے، اور اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ ان کا خیال رکھنا اور ان کے حکم کے تابعدار رہنا. اب جب آدم اس دنیا سے گزر گئے، پوری توجہ دنیا کے گزر گئے، تو میت میں سب آئے مگر قابل نہیں آیا. یا آپ کے کام کتاب حیات القلوب میں بھی مل جائے، قابل نہیں آیا. آپ نے غور کیا؟ قابل نہیں آیا. باپ کی میت میں نہیں آیا. نہیں توجہ فرما رہے. دیکھیے باپ کی میت میں نہیں آیا. میں نے پوچھا وہ کہاں رہا؟ کہنے کہ وہ پہاڑ پر بیٹھا رہا. پوری توجہ سنیے گا، پہاڑ پر بیٹھا رہا، اپنے گروہ کے ساتھ وہاں رہا. کہاں رہا؟ کہ پہاڑ پر بیٹھا رہا، لیکن میت اٹھانے نہیں آیا. کیا کر رہا تھا؟ کہ آپس میں یہ بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ باپ تو مر گئے، اب وراثت کسے ملے گی؟ دیکھیے وراثت کسے ملے گی؟ اب میں کہیں اور کی رہا ہوں، سمجھ آپ کہیں اور کی رہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آپ نے غور فرمایا وہاں بیٹھا رہا اور یہاں نہیں آیا، باپ کی میت میں نہیں آیا. میں نے پوچھا کیوں نہیں آیا؟ تو ایک مولوی صاحب نے ہم سے کہا کیسے آتا، انہیں تو آدم نے نکال دیا تھا. توجہ فرمائی آپ نے. اب ہماری سمجھ میں آیا کہ جو میت میں نہیں آئے سمجھ لیجئے کہ نبی نے نکال دیا ہے. تو جب نبی نکال دیتا ہے تو نبی کی میت میں شریک نہیں ہو پاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں سب مل کے محمد. اب یہ بہت طلب ہے کہ یہ میت میں نہیں آیا. بہرحال جنازے کو غسل دیا گیا، کفن بنایا گیا، اور جناب عبداللہ نے جنازے کو تیار کیا. خاندان کے سارے افراد جمع ہو گئے، آدم کے تمام بیٹے جمع ہو گئے، اور جناب شیس نے جنہیں جناب عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، جناب عبداللہ آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ اب میں نماز جنازہ پڑھاؤں گا، تم سب صفیں بنا لو. اور سب نے صفیں بنا لی. یہ سب نے صفیں بنا لی، سب بستہ ہو گئے. جناب عبداللہ آگے کھڑے ہوئے. ایک بات مجھے آپ کے سامنے رکھ، آگے کھڑے ہوئے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. اور جیسے ہی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، احساس ہوا کہ خالی آدم کی اولادیں پیچھے نہیں کھڑی ہیں، بلکہ ایک بہت بڑا مجمع ہے کہ جو آدم کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. اب جو انہیں نے مڑ کے دیکھا تو ان کے بالکل پیچھے انہیں جبریل نظر آئے، اور اس کے بعد نظر کی تو تمام ملائکہ آدم کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے.
یہ تفسیروں میں ملتا ہے. سب آ گئے. اب جو جناب عبداللہ نے جبریل کو دیکھا تو مڑے اور مڑ کے کہا کہ جبریل آپ نماز جنازہ کی امامت فرمائیں، آپ نماز پڑھائیں اور میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. پوری توجہ سنیے گا، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، آپ نماز پڑھائیں. کس سے کہا؟ جبریل سے کہا آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا. بس جیسے ہی کہا تو جبریل نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ عبداللہ ہم آپ کی امامت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ کے والد آدم کو عرش پر ہم تمام ملائکہ سجدہ کر چکے ہیں، اور جب ہم نے سجدہ کر لیا تو آدم کو ہم نے اپنے سے افضل مان لیا، اور آپ آدم کے بیٹے ہیں. نہیں توجہ فرمائے، آپ آدم کے بیٹے ہیں، لہذا افضل کے بیٹے ہیں. تو جسے ہم افضل کی اولاد سمجھ رہے ہیں اس کی امامت ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں، اس کی امامت ہم نہیں کر سکتے. اب معلوم ہوا کہ مفضول افضل ہی کا امام نہ ہو یہی نہیں ہے، بلکہ افضل کی اولاد کی بھی امامت نہیں کر سکتا. دیکھیں، اولاد کی بھی امامت نہیں کر سکتا. آپ نے غور فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے تم نے اپنے سے افضل مان لیا، خالی اس کے آگے کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ ملک صفت اگر بننا چاہتے ہو تو پھر اس کی اولاد کے بھی آگے نہ کھڑے ہونا، اولاد کے بھی پیچھے ہی رہنا، آگے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آدم ملائکہ سے افضل ہیں، ختمی مرتبت آدم سے افضل ہیں. دیکھیے، ختمی مرتبت آدم سے افضل ہیں. نہیں، میں نے غلط کہا، بلکہ یوں کہہ دیا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ تمام انبیاء ملائکہ سے افضل، اور ختمی مرتبت تمام انبیاء سے افضل. تو ختمی مرتبت کے افضل ہونے کو تمام انبیاء نے تسلیم کر لیا. جب تسلیم کر لیا تو اب اگر کوئی بھی نبی نماز کے عالم میں آئے گا تو نماز پڑھا نہیں سکتا. اگر اولاد رسول موجود ہے پھر اسے پیچھے ہی کھڑا ہونا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ جب امام آخر تشریف لائیں گے تو حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اور امام آگے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے. ایک صلوات پڑھیں محمد. مقصد کلام یہ ہے کہ سجدہ. اب آدم اس لیے افضل کہ ملائکہ نے سجدہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماشاء اللہ کا پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھدار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ کہ اس مجمع میں ایسے بھی افراد بیٹھے ہیں جو بہت ہی زیادہ سمجھدار ہیں. سمجھدار ہی نہیں، بہت زیادہ سمجھدار. میں بعد میں کہتا ہوں، وہ پہلے سمجھ لیتے ہیں. اب ایک بات غور طلب ہے، اور وہ یہ کہ آدم کو اس لیے افضل کہا گیا کہ وہ مفضول ہے ملائکہ. تو آدم کو کیا تھا سجدہ، ملائکہ نے سجدہ کیا تھا. جب ملائکہ نے سجدہ کیا تو جبریل نے کیا کہا؟ کیونکہ ہم نے سجدہ کیا، اور جب ہم نے انہیں سجدہ کر لیا تو ہم کسی کے بھی امام ہو سکتے ہیں مگر اولاد آدم کے امام نہیں ہو سکتے. دیکھیے، اولاد آدم کے امام نہیں ہو سکتے. ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جو جسے سجدہ کر لیتا ہے اس کا امام نہیں ہوتا. کل جب میں حاجی کربلائی جا رہا تھا کول کوٹھی کے بعد تو ایک صاحب بہت زور و شور سے تقریر فرما رہے تھے، بہت زور و شور سے. اب پتہ نہیں ان کا مجمع تھا یا نہیں تھا، یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ آواز صرف انہیں کی آ رہی تھی. ایک صلوات پڑھیں محمد. آواز ان کی آ رہی تھی اور وہ بہت زور سے چیخ کر کہہ رہے تھے
کہ ابھی وہ آئے تھے کون آئے تھے؟ ان کا صاحب وہ امام حرم آئے تھے، امام کعبہ آئے تھے. پوری توجہ سنیے گا، امام کعبہ آئے تھے. اب ذرا ان روایتوں کو دیکھیے، تفسیر کو پڑھیے، تو جبریل نے سارے معاملے کو صاف کر دیا. دیکھیے سارے معاملے کو صاف کر دیا اور کہا آدم کے آگے سر جھکایا تو اولاد آدم کا امام نہیں ہو سکتا. جو آدم کو سجدہ کرے تو بھائی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو کعبے کے آگے سر جھکائے پھر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، امام کعبہ تو نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر امام کعبہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیے کعبہ تو نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس نے کعبے کو قبلہ مان لیا. یہ نہ جانے کیسے قبلہ ہیں کہ ان کو قبلہ ہی نہیں سمجھ میں آتا. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اور بتا رہے آپ اس لیے تھوڑا سا خاموش ہوئے کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو کہا صاحب یہ کیا بات ہوئی؟ کعبہ تو سبھی کا قبلہ ہے، تو جو ہمارے امام ہیں، ایک بات میں عرض کر دوں، جو کعبے کو سجدہ کرتا ہے تو کعبہ ہمیشہ اس کے آگے رہتا ہے. کعبہ ہمیشہ اس کے آگے رہتا ہے اور چاروں طرف سجدہ کرنے والا رہتا ہے. کبھی ایسا نہ ہوگا کہ سجدہ کرنے والا بیچ میں ہو، کعبہ چاروں طرف ہو. دیکھیے سجدہ کرنے والے چاروں طرف رہتے ہیں اور جسے قبلہ قرار دیتے ہیں وہ بیچ میں رہتا ہے. اسی لیے اللہ نے علی کو کعبے کے اندر بھیجا. نہیں توجہ فرمائے. بھئی یہی ایک ذات ہے کہ جو بیچ میں تھی، کعبہ چاروں طرف تھا. باقی سارے مسلمان وہ تھے کہ جو چاروں طرف تھے، بیچ میں کعبہ تھا. دیکھیں بیچ میں کعبہ تھا تو اب معلوم ہوا کہ سب کا قبلہ کعبہ ہے اور کعبے کا قبلہ علی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد علی. ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد علی. یہ اور طرف ہے نہیں ہے. دیکھیں کعبے کا قبلہ مولا علی ہے. اب لوگ شاید کچھ بات کہیں گے، ان کا صاحب یہ کیسے ہو، یہ کیسے ہو، تو خالی خطابت ہے خطابت. ابن شہر عاشوب نے لکھا، یہ بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے. ابن شہر عاشوب نے لکھا، اور خالی ابن شہر عاشوب کیا، صواعق محرقہ میں بھی ابن حجر مکی نے لکھا کہ رسول اللہ جب تشریف لائے، جب رسول اللہ تشریف لائے تو کعبے نے سجدہ کیا. پوری توجہ سنیے، کعبے نے سجدہ کیا. کدھر سجدہ کیا؟ رسول کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ کعبے نے رسول کو قبلہ سمجھا. دیکھیے کعبے نے رسول کو قبلہ سمجھا. بہت سے سجدے اس میں لکھے ہیں، مثلا ابرہہ کے ہاتھی نے سجدہ کیا جناب عبد المطلب کو، اور اسی طرح سے درختوں نے سجدہ کیا اور فلان کیا. اسی میں یہ بھی لکھا ہے کعبے نے رسول کو سجدہ کیا. تو اب رسول کی عظمت یہ ہے کہ سب کریں کعبے کو سجدہ اور کعبہ کرے نبی کو سجدہ، رسول کو سجدہ. اور اسی لیے رسول اللہ کا ایک لقب، ایک کنیت امام الحرمین بھی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے امام الحرمین. یہ کسی کو نہیں کہا جاتا، رسول کو کہا جاتا ہے. اب رسول اللہ کے علاوہ اگر کوئی اس لقب کو استعمال کرے تو وہ غاصب ہے رسول کے حق کا. اس لیے کہ حرم کا امام وہی ہو سکتا ہے کہ جسے حرم سجدہ کریں. ایک صلوات پڑھے محمد علی. یہ حرم سجدہ کریں اور کعبے نے نبی کو سجدہ کیا. اسی لیے رسول اللہ کو امام الحرمین کہا جاتا ہے کہ یہ حرم کے امام ہیں. حرم کے امام ہیں. چھوٹے چھوٹے گھوم رہے ہیں، یہ تو اصل میں صنم کے امام. ایک صلوات پڑھے محمد علی محمد. اب
اور بلکہ صنم کے بھی امام کیا ہے؟ صنم کے غلام ہیں. وہ کہہ رہے ہیں امام نہیں ہے بلکہ غلام ہیں. ان کا تو مسئلہ ہی الگ ہے, کچھ بھی نہیں ہے, 2 کوڑی کے لوگ. اس میں زبردستی ان کی عظمت کو پھیلائے پڑے, ان کا صاحب عظمت ہے, عظمت ہے. میں نے مولوی صاحب سے پوچھا تھا لکھنؤ میں پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ بھائی ان کی کیا عظمت ہے؟ میں نے کہا صاحب ان کی بڑی عظمت ہے. میں نے کیا عظمت ہے بتائیے آپ مجھے. انہوں نے کہا صاحب وہ نماز پڑھتے ہیں, وہاں پڑھاتے ہیں. میں نے کہا آپ مسجد میں پڑھاتے ہیں, کیا پریشانی؟ جیسے آپ ویسے وہ. ارے ہمیں ان سے کہاں ملا ہے. کیوں؟ نبی آپ جیسے ہو سکتے ہیں, یہ آپ جیسے نہیں ہو سکتے. صلوات پڑھیں محمد آئے محمد. ان کا صاحب ان کی بڑی عظمت ہے. کیا عظمت؟ ان کا صاحب ان کی یہ عظمت ہے کہ یہ کعبے میں نماز پڑھاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فضیلت کعبے کی وجہ سے ہے. بھئی کعبے کی وجہ سے ہے. یہ اس لیے محترم ہے کہ یہ کعبے میں پڑھاتے ہیں. آپ اس لیے محترم نہیں ہے کہ کیونکہ آپ کعبے میں نہیں پڑھاتے. تو کعبے کی وجہ سے تو عزت ہے. کہنے کہ ہاں عزت ہے. بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو کعبے کے آگے سر جھکائے اس کی تو عظمت سمجھ میں آ جائے, اور جو کعبے میں پیدا ہو جائے اس کی عظمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آئے. صاحب امام ہے, امام ہے, امام ہوں گے. بارہ رسول اللہ کو کہا جاتا ہے یہ ہے امام الحرم ہے. نبی کے علاوہ کسی کو ہم نہیں جانتے. اس نے کہا اچھا آپ تو خود ہی پھنس گئے مولانا. کیا پھنس گئے؟ کہنے لگے پھنس یہ گئے کہ جب کعبے نے انہیں سجدہ کیا تھا تو نبی نے کعبے کو کیوں قبلہ قرار دیا؟ یہ کیوں قبلہ قرار دیا؟ ایک بات تو میں آپ کے سامنے بالکل صاف لفظوں میں قرآن کے ذریعے عرض کر دوں کہ قرآن نے پہلے قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا تھا. اللہ نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تھا, لیکن جب کعبہ قبلہ ہوا تو اللہ نے یہی جملہ کہا میرے حبیب کیونکہ تم چاہتے ہو لہذا ہم نے کعبے کو تمہارے لیے قبلہ قرار دیا. بات ختم ہو گئی. سب کے لیے جو قبلہ ہے وہ اللہ اور رسول کے چاہنے کی وجہ سے, اور رسول کے لیے جو قبلہ بنا ہے وہ خود نبی کے چاہنے کی وجہ سے. اللہ نے ان کے لیے نہیں بنایا تھا بلکہ انہی نے چاہا, تب اللہ نے ان کی چاہت کو منظور کیا. قرآن نے پڑھ لیے گا یہی آیت کہ ہم نے کعبے کو اس لیے قبلہ قرار دیا کیونکہ تمہاری مرضی تھی. تو اب نبی کی مرضی شامل ہے لہذا ادھر سجدہ ہوگا. مگر اللہ نے آواز دی کہ میرے نبی میرا کعبہ تمہیں سجدہ کر چکا ہے. لیکن تمہیں سجدہ کر چکا ہے کب؟ اس وقت کیا تھا کہ جب نبی آئے تھے. اگر میں لفظوں کو یوں دہرا دوں بس متوجہ ہو جائے, آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر میں جو لفظوں کو کہہ دوں تو شاید غلط نہ ہوگا. یعنی جب نبی آئے تھے کائنات میں تب کعبے نے سجدہ کیا تھا, یا یوں کہا جائے کہ جب تک علی نہیں آئے تھے تب کعبہ سجدہ کر رہا تھا. لیکن تب کعبے نے سجدہ کیا تھا. اب عجیب و غریب بات ترمذی میں لکھی ہوئی ہے کہ ابن عمر کہتا ہے, ابن عمر بہرحال یہ تو بات ہے کہ عمر کا بیٹا تھا, باپ کا پتہ نہیں ہے, بیٹے کا تو پتہ ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے, اور داخل ہوئے تو اکیلے نہیں گئے بلکہ جناب بلال اور جناب عثمان ابن شیبہ کو ساتھ لے گئے, اور یہ دونوں نبی کے ساتھ رہے. یہ کہتا ہے کہ دروازہ بند ہو گیا لیکن میں دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا, میں نے اندر سے اذان اور اقامت کی آواز سنی اور پھر نبی کی نماز کی آواز سنی. اور جب نبی باہر نکلے تو میں نے پوچھا کہ بلال یہ بتاؤ کہ نبی نے اندر نماز پڑھی, کہاں پڑھی؟ کہا جب نماز پڑھی تو سجدہ کدھر کیا؟ کعبے کے باہر سجدہ کیا جائے تو کعبہ قبلہ,
کعبے کے اندر سجدہ کیا ہے، نبی نے کسے سجدہ کیا، کہاں سجدہ کیا؟ تو بلال نے مسکرا کے کہا بیان کر دوں گا تو تمہیں یقین نہ ہوگا اور تم حسد سے جلن سے مر جاؤ گے۔ کہانی بیان کرو، ہمیں کوئی حسد نہ ہوگا، ہمیں کوئی حسد نہ ہوگا۔ کہ تم اگر برداشت بھی کر لو گے تو تمہارا باپ برداشت نہ کرے گا۔ کہ ان سے کیا مطلب، پوچھ تو ہم رہے ہیں۔ بلال نے کہا اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو، نبی نے جوف کعبہ کو قبلہ بنایا جہاں علی ابن ابی طالب کی ولادت ہوئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب آپ نے وہ فرمایا سب کے قبلے کے حدود رک جاتے ہیں کعبے تک۔ نبی نے جوف کعبہ میں سجدہ کر کے بتایا کہ کعبہ تمہارے لیے قبلہ ہے اور کعبے کے لیے ہم اور علی قبلہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ لہذا اندر جا کے عزیزان محترم و خدا کی قسم، سجدے کا مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو قبلے کی طرف کیا جائے، اور پھر سب سے بڑا سجدہ اگر کیا ہے تو حسین ابن علی نے کیا۔ آج 7ویں محرم ہو گئی، ابھی آپ کو جلوس میں جانا ہے۔ زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ آج سے قیام حسینی سے صدائے الاتش بلند ہو گئی، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حسین ابن علی کربلا کی سرزمین کو پر شہید کر دیا گیا۔ عزیزان محترم، آج 7ویں محرم ہے، آج 7ویں محرم، آج ایک یتیم کا ماتم ہوتا ہے۔ کون یتیم؟ کا حسن کا یتیم، 13 برس کا سن، جناب قاسم ابن حسن۔ خدا کی قسم کیا مصیبتیں جناب قاسم پر گزر گئیں جو بیان سے باہر۔ شب عاشور ماں بیٹھی ہوئی قاسم کو سمجھا رہی ہے میرے لال قاسم کا لال محمد کی قربانی کا دن ہے، اے میرے لال میں بیوہ ہوں، کوئی انگلی نہ اٹھانے پائے، اے میرے لال سب سے پہلے تم اپنی جان اپنے آقا پر سے نثار کر دینا۔ قاسم کہہ رہے ہیں اماں صبح تو ہونے دیجئے، چچا سے اجازت مل جائے تو سب سے پہلے ہم اپنی جان اپنے چچا پر قربان کر دیں گے۔ عزیزان محترم، جناب قاسم صبح سے اجازت مانگ رہے ہیں۔ کبھی حسین حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ انہیں خیمے میں پہنچا دو، کبھی شہزادے علی اکبر سے کہتے ہیں انہیں خیمے میں پہنچا دو، کبھی قاسم اصحاب کے پاس چلے جاتے ہیں کہ اپنے آقا سے ہمیں اجازت دلا دو، تو وہ گلے لگا کے کہتے ہیں شہزادے ہماری زندگی میں آپ میدان میں جائیں گے، اے شہزادے جب تک ہم زندہ ہیں آپ میدان میں نہیں جائیں گے۔ شہزادہ قاسم واپس خیمے میں آ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ام فروا نے گھومتے گھومتے دیکھا کہ خیمے کے گوشے میں شہزادہ قاسم خاموشی سے سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ ماں نے تڑپ کے آواز دی قاسم کیا اس وقت میدان میں جاؤ گے جب علی اکبر کا لاشا آ جائے گا؟ کہ قاسم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں اتنا کہنا تھا تیزی سے اٹھے، ماں کے پاس آئے، بازو پکڑ کے کہا ماں ہم کیا کریں، چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا قاسم کیوں نہیں اجازت دیتے؟ کہا یہ چچا ہیں، چچا اجازت نہیں دیتے تو اس میں انہی کی مصلحت ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم بار بار اجازت مانگ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ام فروا نے کچھ سوچا اور اس کے بعد فرمایا میرے لال قاسم تمہارے بازو پر تمہارے بابا نے ایک تعویذ باندھ دیا تھا اور کہا تھا کہ جب مصیبت سخت ہو تو اسے کھول کے پڑھ لینا، ذرا اس تعویذ کو کھولو۔ اب جو تعویذ کو کھولا اور پڑھنا شروع کیا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے میرے لال یہ وہ وقت ہے کہ جب میرا حسین نرغہ آدھا میں گھرا ہوا ہے، میں جانتا ہوں حسین تمہیں اجازت نہیں دے رہا ہے، لہذا میرے لال میری یہ تحریر لے جا کے اپنے چچا کے سامنے رکھ دو اور اس میں لکھا تھا حسین میرے بچے کو مرنے کی اجازت دے دو۔ بس یہ تعویذ پڑھا، تڑپ کے روئے، اپنی جگہ سے اٹھے، تعویذ کو سر پر رکھا، دوڑتے ہوئے آئے، آگے فرمایا چچا اب آپ مجھے نہیں روک سکتے، ایسے کی سفارش لایا ہوں کہ اب آپ مجھے نہ روک پائیں گے۔ کہا میرے لال کیا لے آئے؟
کہ یہ تحریر دیکھیے۔ اب جو حسین نے تحریر کو دیکھا، ارے یہ تو میرے بھیا کی تحریر ہے، چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھا، پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے جاتے تھے، حسین روتے جاتے تھے، چچا بھتیجے اہلے لپٹ کے ایسے روئے کہ دونوں کو غش طاری ہو گیا، غشی سے واقع ہوا۔ ایک گھوڑے کو منگایا، قاسم کو سوار کیا، میرے لال سدھارو۔ قاسم میدان جنگ میں آئے، تلوار چلنے لگی، وہ وقت آیا کہ گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز دی چچا میری مدد کو آؤ۔ حسین دوڑتے ہوئے چلے، فوجیں بھاگنے لگی۔ اب سنیں گے کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، بس قاسم کے ایک آواز آتی تھی، اے چچا چل جاؤ، یا اماں ادرکنی۔ حسین جب لاش قاسم پر پہنچے تو قاسم پامال ہو چکے تھے، لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹا، لے کے واپس آئے، قیام میں کوہرام برپا ہو گیا۔ واہ قاسمہ، واہ علیہ،